لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله عليكم إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال صالح قرآن الكريم وآل عمران ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر احسان ان کے درمیان انہیں میں سے ایسا رسول دے گا جو آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے جب اس سے پہلے یہ لوگ کھلی بھی پیدا ہوتے ہیں اس آیت کے ذیل میں انبیاء کے مقصد بعثت کے عنوان سے ایک سلسلے وار گفتگو ہے اور اس سلسلے میں کل مجلس میں جناب نوح کے متعلق شفت مفادے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد جیسا کہ اللہ نے خود رسول اللہ کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے آیات الہیہ کی تلاوت کرنا نفسوں کو پاک کرنا کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا تو یہاں پر یہ آیات الہیہ کی تلاوت یا نفسوں کی طہارت یا کتاب اور حکمت کی تعلیم اس کا مقصد کیا تھا کیوں آخر دیا جائے کیوں ایسا کیا جائے ایک نبی رسول خدا آنے کے بعد یہ کام کیوں انجام دے اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ زمین اللہ اور اس زمین کے اوپر حق حکومت صرف اللہ کو ہے پورا اختیار اللہ کو ہے وہ جسے چاہے کیونکہ وہ جس کو اس معلومات سے مرا ہے جس کو اس معلومات سے واقع ہے وہ خدا لہذا ضروری ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہو محترم بندے ہو جو آنے کے بعد
اس زمین کے اوپر اس کا نظام قائم کرے، یعنی الہی حکومت۔ اور اسی کے تحت اللہ نے جناب اعظم سے لے کے مرتبہ تک 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کا شاندار سلسلہ جاری کیا۔ اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو پر نظر کریں، ان کی تبلیغ کو پر نظر کریں، تو آپ کو یہی اندازہ ہوگا کہ ہر نبی نے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں آنے کے بعد اسی سلسلے میں کام کیا ہے کہ بندوں کو اللہ سے قریب کیا جائے اور اس زمین کو الہی حکومت کے لیے آمادہ اور تیار کیا جائے، کیونکہ اللہ جبرن یعنی زبردستی اپنا نظام نہیں قائم کرنا چاہتا۔ اگر جبرن حکومت قائم کرنا ہوتی، اگر زبردستی حکومت قائم کرنا ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے تو قادر مطلق ہے، سارا اختیار اس کو کون روک لیتا، لیکن اس میں کمال نہیں تھا۔ اگر زبردستی حکومت قائم ہوتی، زبردستی نظام قائم ہوتا تو اس کا کمال نہیں تھا۔ اور جو بھی انسانوں کی عبادت ہوتی، ریاست ہوتی، یہ سب شرعی ہوتی۔ نماز پڑھ رہے ہیں زبردستی والی، روزہ رکھ رہے ہیں زبردستی والا، تمام حج میں جا رہے ہیں زبردستی، باقی گناہ سے بچ رہے ہیں زبردستی۔ تو اس زبردستی کا کمال نہیں، کمال اختیار میں ہے کہ اختیار ہو، اور اختیار رہتے ہوئے، آزادی رہتے ہوئے پھر انسان گناہ کی طرف نہ جائے اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کا پابند بن جائے، اس میں کمال ہے۔ اختیار رہتے ہوئے انسان حرام کو انجام نہ دے اور حرام سے کو بچائے، اختیار رہتے ہوئے انسان واجب کو ترک نہ کرے اور واجب کی پابندی کر لے جائے، اس میں کمال ہے۔ ورنہ شر میں اور زبردستی میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ نے پہلے ہی اپنے فرشتوں جیسی مخلوق کو خلق کیا ہے۔ فرشتوں کی خصوصیت کیا ہے؟ فرشتوں کی جو عصمت ہے وہ عصمت مجبوری والی ہے۔ مجبوری والی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بہت کمال نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء کی عصمت ہے، اہل بیت کی جو عصمت ہے یہ مجبوری والی نہیں ہے۔ وہاں اجبار ہے، جہاں اختیار ہے، وہاں زبردستی ہے۔ زبردستی اس لحاظ سے کہ تم کو غلط کرنا ہی نہیں، فرشتوں کو مجبور کیا ہوا ہے، ان کو معمول کیا ہوا ہے، ان کو بس یہ کرنا ہے، جو قیام ہے وہ قیام میں، جو رکوع میں ہے وہ سجدے میں ہے تو سجدے میں، جس کو جو ذمہ داری دے دی گئی بس وہ ذمہ داری نبھائے گا اور اگلے کام کرے گا، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی کے برخلاف معصومین علیہ السلام کی جو عصمت ہے، اس میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اس میں اختیار ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اور اسی وجہ سے تو نمونہ ہے۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو ہمارے لیے نمونہ نہ بنتے، اور ہم کل کہہ سکتے تھے معصوم نے ان کو معصوم پیدا کیا تھا اور گناہ نہ کرنے کے بعد ان کو مجبور کیا تھا، لہذا انہوں نے گناہ نہیں کیا، اس میں ان کا سوال کیا ہے؟ لیکن ہم کو تو نے اختیار دیا اور اس اختیار کی وجہ سے ہم نے گناہ کر دیا، تو ہمارے اوپر تو عذاب کر رہا اور ان کو ایک بلند درجہ کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں انسان کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ لہذا یہاں جو معصومین علیہ السلام کی عصمت ہے یہ اجباری نہیں ہے، اللہ نے پورا اختیار دیا ہے۔ معصومین گناہ نہ کرنے پر مجبور نہیں ہے، توجہ کیجیے گا تم لوگوں کے اوپر، گناہ نہ کرنے کے اوپر مجبور نہیں ہے اہل بیت، لیکن گناہ کیوں نہیں کرتے؟ خوف خدا میں گناہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے کیونکہ منع کیا ہے۔ گناہ کے اسباب اور گناہ کے جو اثرات ہیں اس سے واقف اہل بیت کہ اگر یہ گناہ کیا تو اس کا اثر کیا ہوگا، اور دوسرے یہ کہ خود اللہ نے منع کیا۔ اللہ ہر وقت اللہ کی نظر میں ہے، ہر وقت آخرت اس کی نظر میں ہے، ہر وقت اس گناہ کا اثر اس کی نظر میں ہے۔ اس وجہ سے اس طریقے سے مولا المؤمنین سے سوال کیا گیا اسی سے متعلق کہ آپ سے اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ اس سلسلے میں کچھ غور فکر کیوں نہیں فرماتے ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہیں؟
آپ سے سوال ہوا کہ آپ سے کچھ سوال ہوتا ہے تو بات پوچھی جاتی ہے تو آپ سوچتے کیوں نہیں؟ وہ فوراً جواب دے دیتے ہیں تمہارا ہوتا ہے کہ تمہارے ہاتھ تو فوراً اس نے لگیا 5 تو ہم نے سوچا کیوں نہیں؟ پہلے سوچتے پھر جواب دیتے نہیں یہ تو سامنے کی چیز ہے کبھی جیسے تمہارے سامنے 5 انگلیاں ہمارے سامنے پوری کائنات ہے ایک سلامات بھیجے محمد والے محمد اسی طریقے سے ہمارے سامنے پوری کائنات ہے ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے تمہارے سامنے 5 انگلیاں کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو ان کی کرتی فوراً کہتے تو 5 اس کو سوچا نہیں سوچنے کی چیز ہی نہیں صرف سب کو معلوم ہے 5 کیونکہ جس طریقے سے تمہارے ہاتھ میں 5 انگلی ایسے ہمارے سامنے پوری کائنات دنیا اور آخرت سب ہمارے سامنے اور یہی وہ چیز ہے کہ لوگ جن کی بنیاد کے اوپر باقی گناہ کی طرف گھر نہیں بڑھاتے ہیں تو وہ اس کی طرح ہم غافل ہو جاتے ہیں اور غافل ہونے کے بعد ہم کو اس کا اثر نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اگر گناہ کرے تو اس کا اثر کیا ہوگا پھر کہاں تک ہم کو لے جائے گا کس اندھیرے میں ہم کو پہنچا دے گا معصومی کے سامنے سب کچھ سامنے ہوتا ہے کس بنیاد کے اوپر اللہ سے قربت کی بنیاد پر اللہ سے نزدیکی کی بنیاد کے اوپر تو عزیزان محترم میں اس کا بات تھا کہ اللہ کو جبرن اس زمین کے اوپر اپنا نصاب قائم نہیں کرنا تھا اختیار دے کے انسان کو اس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے اور نبیوں کے ذریعے سے لوگوں کو آمادہ کیا تیار کیا تاکہ لوگ اللہ کے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن جو بھی ساری باتیں کہ الہی نظام کے تحت آنا سب کے بس نہیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کیونکہ الہی نظام کا مطلب ہے عدل کا قائم ہونا انصاف کا قائم ہونا اور عدل اور انصاف ہر انسان کو قبول نہیں ہوتا ہے ہر انسان عدل و انصاف کو عطا نہیں کر پاتا ہے کہنے کے لیے تو آسان ہوتا ہے سننے کے لیے آسان ہوتا ہے لیکن واقع عدل و انصاف کی منزل میں قدم رکھنا بڑا دشوار اور بڑا مشکل ہوتا ہے صلوات دیتے حکمت والے تو جناب حضرت کے بعد جو بڑے رسول ہیں اللہ سے پیغمبر جناب نوح پہلے اللہ سے پیغمبر اور جناب نوح کے بعد ایک اور نام کو قرآن مجید نے اس کا بہت زیادہ تذکرہ کیا وہ جناب ابراہیم جناب ابراہیم جناب آدم اپنی حیات میں جناب نوح اپنی زندگی میں بعض نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ سے قریب کر رہے تھے اور زمین کو الہی نظام اور الہی حکمت کے لیے تیار کر رہے تھے اسی طریقے سے جناب ابراہیم جناب ابراہیم نے جب آنکھ کھولی ہے تو اس وقت کے حالات کیا تھے جو حالات ہم جناب موسیٰ کی ولادت کے وقت سنا کرتے ہیں تقریباً ایسے ہی حالات جناب ابراہیم کی ولادت کے وقت تھے جس طریقے سے فرعون کو اس کے نجومیوں نے خبر دی تھی ویسے ہی جناب ابراہیم کے دور میں نمرود تھا اور نمرود بھی اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور نمرود بھی اپنی عبادت اور اپنا پوجا اور اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا اور نمرود کو بھی ایسے ہی خبر کہ بہت ہی قریب ایسا بادشاہ دنیا میں آئے گا تو تمہارے لیے چیلنج ثابت ہوگا اور تمہارے اس حکومت کو اور تخت کو تاراج کر دیں وہی تقریباً حالات تھے جمہور نے بھی وہی کیا ہے زمانے میں یہی ہوتا ہے لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا اور جو بچے ہوتے تھے بیٹے ہوتے لڑکے ہوتے تھے مار دیا جاتا جناب ابراہیم کی ولادت کا وقت نہیں پایا جناب ابراہیم کی ولادت کے وقت جناب ابراہیم کی والدہ اپنے بیت الشرف سے نکلی اور گھر سے نکل کے قریب میں ایک پہاڑی تھی پہاڑی کے دامن میں غار تھا اور اس غار میں تشریف لے گئے اسی جگہ دوپہر جناب ابراہیم کی ولادت یہ قدرت کا انتظام تھا کہ ابراہیم دنیا میں آ بھی جائے اور کسی کو پتا بھی نہ چل پائے جناب ابراہیم دنیا میں آئے صبح شام جناب ابراہیم والدہ جناب ابراہیم کے پاس جاتی تھی اس ذخیرہ غذا جو ماں کے سینے میں ہوتا ہے جس سے بچہ سیراب ہوتا ہے اس سے سیراب کرانے کے لیے صبح شام جناب ابراہیم والدہ جناب ابراہیم کو غذا دینے کے لیے جاتی تھی
یہاں تک کہ کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ جناب ابراہیم چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے. اس لیے کہ جناب ابراہیم کے لیے روایت کو ملتا ہے کہ جناب ابراہیم ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے، ایک مہینے میں اتنا بڑھتے تھے کہ اتنا بچہ ایک سال میں بڑھتا ہے. ایک مہینے میں جناب ابراہیم اتنا بڑھتے تھے کہ اتنا بچہ ایک سال میں بڑھتا ہے. اب اگر جناب ابراہیم 5 مہینے کے ہیں تو کتنے لگیں گے؟ 5 سال. 5 مہینے کا بچہ کتنا بڑا لگے گا؟ 5 سال. جناب ابراہیم کچھ دنوں یہاں رہے گا، صبح شام جناب ابراہیم والدہ کی دیکھتے دیکھتے جناب ابراہیم چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے. اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جناب ابراہیم جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو والدہ سے کہتے تھے ماتے کرانی آپ کو اکیلا چھوڑ کے کہاں چلی جاتی ہیں، آپ ہم کو ملے چلیے. اور والدہ سمجھاتے کہ نہیں بیٹا تھوڑا سا اچھا انشاءاللہ تم کو اپنے ساتھ لے چلیں گے. اور زمانہ مبارک آ گئے کہ جب جناب ابراہیم کی والدہ جناب ابراہیم کو لے کے گھر آ گئی. اب جو گھر آئی تو یہ خبر پھر کی کیا بادشاہ اور جو نمرود کے افراد تھے معین کیے ہوئے تھے کہ تم نے نگرانی رکھنا گھروں کے اوپر، وہ سب آگے دیکھنے والے تھے. اب جو انہوں نے دیکھا تو کبھی بچے کو دیکھ رہے تھے اور کبھی اپنے کو دیکھ رہے تھے. یہ بچہ اور وہ بچہ دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ 6-7 سال کا، اور ابھی یہاں کے اوپر نمرود کو خبر کتنے دن دی گئی؟ 1 سال پہلے. نمرود کو خبر دی گئی 1 سال پہلے، اور یہ بچہ لگ رہا ہے 6-7 سال کا. تو وہ جتنے بھی افراد آئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اس اعلان سے پہلے کا بچہ ہے. سلوات بھیج دے محمد والے. یہ اللہ جب کسی کو رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسا انتظام کرتا ہے. کسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ ایسا انتظام کرتا ہے. اور جناب ابراہیم کو دیکھ کے یہ جو چلتا پھرتا بچہ ہے اتنی جلدی پڑے چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے، اتنی من کرتی پڑے بولنے چڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے. اور یہ آرام سے چل پھر رہا ہے، بول رہا ہے، بند کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے سب کچھ. کیا واپس چلے گئے اور جاتے وہاں چھوڑ دیتی انہوں نے کہ نہیں بچہ آیا ہے. وہ بچہ تو بہت پہلے کا اس اعلان سے پہلے کا. جناب ابراہیم اپنا گھر میں جناب ابراہیم کے اطراف میں جس طریقے کا ماحول تھا، بچپن ہی سے جناب ابراہیم نے اس کے خلاف مہم چھیڑنے کی ٹھان لی تھی کہ اس ماحول کو ہم کو سدھارنا چاہیے. بچپن ہی سے نوجوانی ہی سے جناب ابراہیم نے طے کر لیا. سب سے پہلے شروعات کہاں سے کی؟ اپنے گھر سے. قرآن مجید کا بھی کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے، باقاعدہ سورہ ابراہیم بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی مختلف سوروں میں جناب ابراہیم کا ذکر ہے. جناب ابراہیم کے چچا تھے آزر. سب سے پہلے شروعات ان سے کی چچا جی آپ کیا کرتے ہو؟ کہ کچھ چیزوں کو بناتے ہو، بنانے کے بعد بازار بھیجتے تھے اور اسی کے سامنے چلتا کرتے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا خدا ہے؟ یہ کون سا ہے تمہارا پروردگار ہے؟ کیا ہے یہ نہ بولتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، کیا ہے آخر یہ؟ جناب ابراہیم بھائی سے بات ہے. دیکھیے ایک بچے کے لیے اور اس بزرگ کو روکنا ٹوکنا منع کرنا ایسے کو کرنا آسان نہیں، لیکن جناب ابراہیم کو بچپن میں شروعات وہاں سے کی. اور پھر یہ جناب ابراہیم کی گفتگو گھر سے نکل کر باہر آ گئی اور تقریباً پورے شہر کو پتا چل گیا کہ یہ بچہ ہمارے دین میں نہیں ہے. ہم جن خداؤں کی عبادت کرتے ہیں یہ بچہ صاف ان سے انکار کرتا ہے کہ نہیں صاحب ہمارے خدا کو نہیں مانتے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارا تو خدا بس ایک بار وہی طاقت والا ہے، وہی قدرت والا ہے، وہی اختیار والا ہے. اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر جگہ ہے. ہر جگہ جہاں بھی تم تصور کرو وہ موجود ہے، جس طرح بھی تم تصور کرو وہ موجود ہے. جناب ابراہیم اللہ تعالیٰ کی شان بیان کیا کرتے تھے، اپنے خدا کی صفتیں بیان کیا کرتے تھے. اور گلیوں میں کوچوں میں یہ خبر عام ہو گئی تھی جناب ابراہیم کی. کسی شہر میں تو جناب ابراہیم جس شہر میں
پلے بڑے تھے. اس شہر کا نام تھا بابل، یہ عراق میں ہے، اور اسی کو انگریزی میں بابلان کہتے ہیں. یہ جو بابلان سٹی ہے بہت ہسٹوریکل پلیس، آج بھی اگر آپ سرچ کیجیے تو آپ کو تاریخی شہروں میں سے ہے. ہزاروں سال پرانا سٹی ہے، اور ہزاروں سال پرانے کھنڈرات اور محل اور قلعے آج بھی وہاں پر ہیں، اور جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ نمرود کے وقت کے جناب ابراہیم کے دور کے اسی بابل سے. جناب ابراہیم اسی شہر میں پیدا ہوئے، اسی شہر میں پروان چڑھے، اسی شہر میں لوگوں کو تبدیل کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں. اس شہر میں ایک بہت بڑا ان کا عبادت خانہ تھا، جس میں پورا شہر صبح کو شام کو اپنے وقت سے آتا تھا، اور آنے کے بعد اپنے لحاظ سے عبادت کرتے تھے. اور اس میں مختلف قسم کے بت رکھے ہوئے تھے، جن بتوں کی عبادت ہوتی تھی، جن عبادتوں کی پوجا ہوتی تھی. جناب ابراہیم تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ ان کے لیے یہ عبرت اور نصیحت بن جائے. اس شہر میں ایک دن آتا تھا عید کا، اور ان کے یہاں عید کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب عید کا دن آتا تھا تو پورا شہر تفریح کرنے کے لیے شہر سے باہر نکل جاتا تھا. پورا شہر سے باہر. اب جیسے اپنے یہاں ہوتا ہے کہ ماما عید کا دن آیا اور اب شام کو لوگ نکل گئے ٹہلنے کے لیے، یا دوسرے دن نکل گئے تفریح کرنے کے لیے، چلو میرے آج پاس عید ہے چلو ٹہلنے چلو. اب مسجد میں آؤ معلوم ہے کتنے لوگ ہیں، 15 لوگ بھی کہاں گئے تو آج تفریح کرنے گئے. اس وقت آج سب ٹہلنے گئے، عید ہے عید. ایران میں نوروز کے 13ویں دن ایک دن آتا ہے جس کو سیزدہ بدر بولتے ہیں، یعنی 13واں دن. تو یہ نوروز ان کے لیے پہلا دن ہے، کیونکہ مہینے کا کیلنڈر کا سال کا ایرانیوں کا پہلا دن ہے. کیلنڈر کا پہلا سال کا پہلا دن ہے نیا سال. اس کے بعد 13ویں دن وہ نوروز کے دن تمام ہوتے ہیں. 13ویں دن جس دن نوروز کے دن تمام ہوتے ہیں اس کو سیزدہ بدر ہوتے ہیں. اس دن سارے ایرانی کیا کرتے ہیں، گھروں سے نکل جاتے ہیں. پورے دیندار ہو بے دین ہو جو بھی ہو سب نکل جائیں، بے دین دیندار سب، اور گھروں سے نکل کے اپنا باغوں میں، پہاڑیوں میں، پارکوں میں، حرم میں، باقی اور جیسا جہاں پہ کو موقع ملے پورا دن وہ گھر سے باہر اپنی پوری فیملی کے ساتھ کھانا پینا ناشتہ وغیرہ سب ساتھ میں لے کے پورے دن. اس کے بعد جب شام ہوگی تو پھر واپس آ جائیں گے. ایسے ہی جہاں ہوتا تھا بابل میں، وہ جو عید کا دن آتا تھا ان کے یہاں، تو عید کے دن پورا شہر تفریح کرنے کے لیے نکل جاتا تھا. شہر میں سنا تھا جناب ابراہیم کے پاس ہوتا ہے کہ آج عید کا دن ہے، چلو میرے چلو چلے تفریح کرنے کے لیے. جناب ابراہیم نے آواز دی، تفریح کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ کو جانا چاہیے. پورا شہر نکل گیا تفریح کرنے کے لیے، اور شہر کو پورا سناٹا. اب جناب ابراہیم گلیوں میں گھوم رہے، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، کچھ تبلیغ کا، باز کا، نصیحت کا کچھ اور نیا ذریعہ نیا طریقہ مل جائے. پورے شہر کا جائزہ لے رہے ہیں. اب جو آپ جناب ابراہیم اس عبادت خانے کے سامنے پہنچے، دیکھا دروازے کو، دیکھا تو اس طریقے سے یہاں پر کھنڈی لگی رہتی، اٹھاؤ اندر چلے جاؤ. دیکھا تو کوئی تالا والا تھا نہیں، وہ خالی میں کھنڈی اٹھاؤ اور اندر چلے جاؤ. جناب ابراہیم نے دروازہ کھولا، دروازہ کھلا ہوا تھا. جناب ابراہیم عبادت کے خانے کے اندر چلے. اب کی عبادت خانے کے اندر آئے، جناب ابراہیم دیکھا بڑا مجلل بہت سجا ہوا، قالین بچھے ہوئے، فانوس لگے ہوئے، سامنے ہر طریقے کے خدا بیٹھے ہوئے، چھوٹے بڑے منجلے سب لائن سے چنے ہوئے. جناب ابراہیم نے فتویٰ جائزہ لیا پورے کا، اور پورا جائزہ لینے کے بعد جناب ابراہیم آگے بڑھے اور ہم اپنے بیلچہ لے رہے. اور بیلچہ لینے کے بعد اب کسی کا سر اور کسی کا پیر اور کسی کا ہاتھ، اور اس کے بعد آپ نے وہ بیلچہ بڑے کے گلے میں ڈال دیا
اور بڑے گلے میں ڈالنے کے بعد یہ سر اس کا کٹا ہوا ہے اور سر تھڑ خالی باقی ہے اور اس کے گلے میں ڈال کے جناب ابراہیم باہر نکل آئے. اب تو شام ہوئی اور پورا شہر جو واپس ہوا تفریح کر کے، تو اس کے بعد خانے کے خادمہ تھی نوکرانی تھی. جیسے ہی وہ خادمہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی، جیسے ہی وہ خادمہ گئی تو چیخ مار کے باہر گئی، ارے یہ کیا ہو گیا؟ بولے کیا ہو؟ کہیں اتنا پریشان ہو؟ کہیں پتا نہیں کس نے کیا کر دیا، پورا یہ والا کھانا بالکل تاس ناس ہے، وہ پتا نہیں کس نے گستاخی کی ہے، اور بڑے چھوٹے مسئلے کسی کو نہیں پہنچا. سلامات بھیجو محمد والے کو. بڑے چھوٹے مسئلے کسی کو نہیں پہنچا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ وقت کون ہو سکتا ہے؟ سب کا ذہن فوراً جو ہے بھائی طرف گیا، کچھ نہیں وہی ہوگا، وہی ہوگا، وہی ہمارے خداؤں کی کیا کرتا تھا اور اپنے خدا کی تعریف کیا کرتا تھا، وہی ہوگا. جناب ابراہیم کو بلایا، جناب ابراہیم تشریف لائے. کیا تم نے کیا؟ اب مجھ سے کیا پوچھو، اسی سے پوچھو. وہ بولتا نہیں تو بولتا نہیں، جس کو مانتے کا ایک بھی ہوئے سلوار بھیجتے عمر والے میں. اور یہ بیچنا دلیل کے لیے ہی اس کے گلے میں لگایا. دیکھو اس کو بڑے نکلے گا، اسی نے توڑا. اس سے پوچھو کس نے توڑا اسے؟ یہ کیا مذاق کر رہے ہو؟ یہ بولے گا، یہ بتائے گا کچھ؟ کہنے والے کہتے جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، تو کاہے کے لیے تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لیکن بہرحال جو اس قسم کی فکریں اور نظریات اور وچاردھارائیں ہوتی ہیں، ان کے اندر ضد ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، اس کو چھوڑیں گے. اور وہاں پر بھی یہی چیز تھی، اگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ آپ کہے کہ ان کی بات کرتے ہوئے صرف تھی کہ نہیں چھوڑیں گے. نمرود نے سب کو جمع کیا پوری بستی کو کہ کچھ ہو نہ ہو یہی ہے، اب بتاؤ کیا سزا دی جائے. تو اس میں یہ ہوا کہ ایسی سزا دو کہ جس میں پورا شہر شریک ہو، پورا شہر شریک ہوتا ہے، سب کو تسلی ہوتا ہے کہ ہم نے بھی ابراہیم کو سزا دی، ہم نے ابراہیم کو سزا دی. اور اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے یہ کیا جائے کہ جتنا شہر، پورا شہر لکڑیاں جمع کرے، پورا شہر لکڑیاں لے کے آئے اور اس میں آگ لگائی جائے گی اور اس آگ میں ابراہیم کو ڈال دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے ختم ہی ہو جائے معاملہ. پورا شہر لکڑیاں لگے. اب بتائیے اتنا بڑا شہر اگر دو لکڑیاں بھی لے کر آئیں گے تو لکڑیاں ہو جائیں گی. پورا شہر لکڑیاں جمع کر رہا ہے، لکڑیاں جمع ہو کے ڈھیر لگ دے رہا ہے، لکڑیوں کا ڈھیر لگ دے. اتنی لکڑیاں تھیں اور اتنی بلندی تھی لکڑیوں کی کہ خود نمرود نے یہ دیکھنے کے لیے کہ ابراہیم کیسے آگ میں چلتے ہیں اور یہ آگ میں کرتے کیا ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے اس نے بہت بلندی کو منچ بنوایا، بہت بلندی کے اوپر ایک سنگھاسن سا منچ سا بنوایا تھا کہ وہاں پہ جا کے بیٹھے گا اور وہاں پہ بیٹھے گا، دیکھ کے دیکھے گا ابراہیم کیسے جلتے. پورا شہر جمع ہوا ابراہیم کو دیکھنے کے لیے کہ آج جو ہمارا دشمن ہے، ہمارے خدا کا دشمن ہے، آج جا رہا ہے، آج وہ ختم ہو رہا ہے. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جناب ابراہیم کو ساتھ میں ڈالے گا اور جائے گا پنجر جائے گا. اس کے لیے منچنیق بنائی گئی. اب منچنیق کے لیے الگ الگ تعبیرات ہیں، کیونکہ اگر ایسے ہی کسی کو چیز اگر رکھی جائے تو نہیں جا پائے گی، لیکن اسی چیز کو اگر آپ دیکھیے کسی سہارے سے، کسی ذریعے سے تو دور تک پہنچ جاتی ہے. ایسے ہی کوئی چیز تھی جس کے ذریعے سے جناب ابراہیم کو آگ کے اندر پھینکا گیا منچنیق کے ذریعے سے. جیسے ہی جناب ابراہیم آگ کی طرف چلے، پوری دنیا جیسے سکتے نہیں ہوئے. اللہ کا موحد بندہ، اللہ کا مخلص بندہ
اور یہ حقیقت درد ہے قرآن وکیل کا اور خود جناب ابراہیم کی زندگی کا کہ اگر خلوص ہے آپ کے اندر، نیت آپ کی پاک ہے، نیت صاف ہے اور خلوص ہے، تو آپ زندگی کے کسی مرحلے میں گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، کسی بھی مرحلے میں آپ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ اس منزل کو آپ کے لیے آسان کرے گا، اس مرحلے کو آپ کے لیے آسان کرے گا، اور مشکل سے آپ کو نکالے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر خلوص ہونا چاہیے، آپ کے اندر للہیت ہو، آپ کے اندر تقویٰ ہو، آپ کے اندر خوف خدا ہو۔ جناب ابراہیم جس وقت دیکھیں گے ادھر پورا شہر تالیاں بجا رہا تھا، سیٹی بجا رہا تھا، خوشیاں منا رہا تھا، ادھر نمرود خوش ہو رہا تھا، اوپر لوگ اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا منچ کے اوپر بیٹھ کے خوش ہو رہا تھا کہ چلو ہمارا دشمن آج جلا دیا گیا، ہمارا دشمن آج ختم ہو گیا۔ لیکن نمرود کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ شعلے کہ جن میں ابراہیم کو پھینکا گیا تھا اور جن شعلوں میں ڈالنے کے لیے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، انہی شعلوں کے درمیان ابراہیم بیٹھے میں تسبیح پروردگار کر رہے ہیں۔ سلامات بھیجتے محمد علیہ محمد۔ فوراً نمرود حیرت زدہ رہ گیا، ابراہیم کا خدا تو بہت بڑا ہے، ابراہیم کا خدا تو بہت بڑا ہے، ان چلتے ہوئے شعلوں پہ، اور ابراہیم بیٹھے ہوئے لوگ تسبیح کرتے ہیں۔ جیسے ہی جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، جناب جبرائیل آ گئے اور جبرائیل نے اپنی آواز دی، ابراہیم کو خواہش میں حاضروں سے کروں کہو، جناب ابراہیم کو خلوص دیکھیے اور اللہ سے قربت دیکھیے۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں ہے تو خواہش لیکن تم سے نہیں ہے۔ اب ایسے موقع میں کوئی اگر مدد کے لیے آ جائے تو انسان کیا کہے گا؟ کہاں چلو بھیا ٹھیک ہے، بہت اچھے موقع پہ آ گئے، ذرا سا اپنے بڑوں کا سہارا دے دو، ان کو نکال لو یہاں سے، ذرا ہم کو بچا لو، یہی تو کہے گا۔ لیکن یہ جناب ابراہیم، یہ خلیل اللہ ہے، جناب ابراہیم ہے لیکن تم سے نہیں۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں تو جس سے ہے اس سے کہو، جس سے ہے اس سے کہو نا۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا رب میرے دل کی کیفیت کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، مجھ سے بہتر جانتا ہے میرے دل کی کیفیت کو۔ اگر جلانا مصلحت ہوگا تو وہ جلا لے گا، اور میں صراحہ تسلیم ہوں اس کے سامنے، یہ بندگی۔ اگر جلانا ہی مصلحت ہے اور جلنے ہی میں فائدہ ہے دین کا، جل جاؤں گا، قبول ہے مجھے، اور میں صراحہ تسلیم ہوں اس کے سامنے، یاد لے لینا۔ اور اگر بچانے میں ہماری مصلحت ہے تو وہ قادر مطلق ہے، وہ کو بچا لے گا۔ جناب ابراہیم کی زبان مبارک سے جس وقت جملے نکلے فوراً آواز بلند آئی، یا نارو کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جانا، یہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو تکلیف ہو، ان کے لیے سلامتی بن جائے۔ سلامت دیتے محمد والے تو جناب ابراہیم واقعہ جناب ابراہیم کی زندگی سے بڑے درس نکلے۔ ایسے اب جناب ابراہیم کی تبلیغ کاہے کے لیے تھی؟ جناب ابراہیم کی تبلیغ تھی زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے، جو اس وقت گناہ اور شرک و پرستی زمین کے اوپر ہو رہی تھی، اس سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے۔ چنانچہ اسی کے بعد جناب ابراہیم کو فلسطین بھیجا گیا، اور جناب ابراہیم وہاں سے بابل سے فلسطین چلے گئے۔ جب فلسطین گئے تو آپ کے ساتھ جناب حاجرہ ساتھ تھی، اور جناب حاجرہ پوری تفصیل اس کی ہے، کنیز کے طور پر جناب ابراہیم کی خدمت میں وہ نمرود نے پیش کیا تھا، اور جناب
حاضرہ کو لے کے جناب ابراہیم فلسطین آ گئے. اب یہاں کے اوپر جناب سارا بھی ہے. جناب سارا خود آپ کی زوجہ ہے. جناب حاضرہ آپ کی قریبی میں تھی اور تو اپنی زوجیت میں بات کیا ہے. کچھ دن فلسطین میں رہے اور اس کے بعد جناب اسماعیل کی ولادت کے بعد جناب ابراہیم جناب حاجرہ کو لے کے مکے آئے. توجہ کیجیے گا مکے آنے کے بعد جناب ابراہیم نے جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو مکے کی سرزمین میں چھوڑا. اس وقت مکے کی سرزمین پر کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی سبزہ نہیں ہے. قرآن کو کہہ رہا ہے غیر آباد جگہ, ایک ایسی جگہ جہاں پر نہ کوئی سبزہ ہے نہ کوئی آبادی ہے, اور ایسی جگہ کے اوپر لا کے جناب ابراہیم رکھ رہے ہیں. اس کو جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل, جب جناب حاجرہ جناب اسماعیل کو وہاں پر اتارا ہے, کچھ روٹیاں ساتھ کی, تھوڑا سا پانی ساتھ کیا, اور جناب ابراہیم کو اتار کے واپس جانے لگے فلسطین. اکیلے میں سناٹے میں دور پر کوئی آبادی نہیں, کوئی ذریعہ نہیں. جناب حاضرہ کے سوال یہ میرے والدوں وارث یہاں اس تنہائی کو مجھے کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو. اس موقع پہ جناب ابراہیم کا جواب تھا جس کے حکم سے لایا تھا اسی میں چھوڑ کے جا رہا. ایک سلام بھیج دے محمد والے. اب جناب حاضرہ ہے اور جناب اسماعیل ہے, اور یہی سے کیونکہ جتنے بھی تاریخی واقعات ہیں ان سے بہت سی برتیں نصیحتیں ملتی ہیں, اور یہ دلیل بنتے ہیں ہمارے جو اعمال ہیں, ہمارے عقائد اس کے سلسلے میں بھی فراہم کرتے ہیں. خود یہ جو معصومین علیہ السلام کی قبروں کا احترام ہے, معصومین علیہ السلام یا بالخصوص کربلا کے واقعے کی یاد ہے, یہ مجلسیں, یہ ماتم وغیرہ وغیرہ ہیں, یہ اعتراضات ہوتے ہیں. کچھ کالے کپڑے کے اوپر بھی اعتراض ہوتے ہیں, ماتم کے اوپر بھی اعتراض ہوتے ہیں, غم کے اوپر بھی اعتراض ہوتے ہیں, مجلسوں کے اوپر بھی اعتراض ہوتے ہیں, جلوسوں کے اوپر بھی اعتراض ہوتے ہیں. ہم معصومین کے حرم میں جاتے ہیں, قبروں کا جو احترام کرتے ہیں, ان کو جو غصہ دیتے ہیں اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتے ہیں. لیکن یہ سارے واقعات اس کی دلیل فراہم کرتے ہیں. جناب حاجرہ ہے, جناب اسماعیل ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ جس ملک میں رہ رہے ہیں اور ہمارے ملک میں جو آبادی کا تناسب ہے اس کے لحاظ سے ہر انسان, ایک مذہب کا انسان دوسرے مذہب کے انسان سے کنیکٹڈ جڑا ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک مذہب کے لوگ ہیں, ایک دین کے لوگ ہیں, ایک طرف کے لوگ ہیں, ایک وچاردھارا کے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے بغیر میں ہندو بھائی ہو سکتا ہے کہ سنی بھائی ہو سکتا ہے عیسائی ہو سکتا ہے سکھ ہو, اور بھائی شہر میں ایک ہی رہ رہے ہیں, سکھ بھی رہ رہے ہیں, ہندو بھی رہ رہے ہیں, سنی بھی رہ رہے ہیں, وہابی بھی رہ رہے ہیں, بریلوی بھی رہ رہے ہیں. ہر کس کو کیا افراد رہتے ہیں, لینا دینا ہوتا ہے, کاروبار ہے, روزگار ہے, ملنا جلنا ہے, باتیں ہوتی ہیں. آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, آپ ایسا کیوں کرتے ہوتی ہی نہیں ہوتی بات. آپ کیا ایسا کیوں ہوتا ہے, آپ کیا ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ مجلسیں اسی لیے ہے تاکہ یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کے لیے کم سے کم ہمارے پاس میں دلیل ہو. یہ معرفت کا مطلب کیا ہے, علم کا مطلب کیا ہے. یہ علم اور معرفت کا مطلب یہی ہے, معرفت کا مطلب ہے گیان. آپ کو اتنا علم ہو, آپ کے اتنی گیان ہو, آپ کے پاس دلیل ہو. جو کہا گیا ہے اصول دین میں تقلید نہیں ہے, اصول دین میں دلیلوں کے ساتھ بات کو تسلیم کرنا ہے. کہ اگر اللہ ایک ہے تو کیوں نہیں, یہ ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے. اگر کل ہمارا کوئی ہندو بھائی سے سوال کر لے کہ ہم اللہ کو ایک کیوں مانتے ہیں, ہمارے پاس کیا جواب ہو. اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہو کہ ہم اللہ کو کیوں ایک مانتے ہیں. اگر کل ہمارا کوئی مسلمان ہم سے سوال کر لے کہ ہم تو اللہ کو عادل نہیں مانتے, آپ لوگ اللہ کو عادل کو مانتے ہیں. اہل سنت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو عادل نہیں مانتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ عادل نہیں, اللہ قادر ہے.
عدالت ہم لوگوں کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے. اب اللہ کو عادل ہم کیوں مانتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل فراہم کرو، دلیل حاصل کرو. انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو رہا کہ اللہ نے جناب آدم سے لے کے ختم مرتبہ تک 1,24,000 انبیاء کیوں بھیجے؟ اسی کے جواب کے طور پر یہ مجلسیں ہو رہی ہیں. کیوں بھیجے اللہ نے؟ انبیاء کا مقصد بعثت، مقصد بعثت کا مطلب کیا ہے کہ کیوں آئے نبی دنیا میں؟ کہ پورا مجلسیں اسی ٹاپک پر ہوا ہے کہ انبیاء کو اللہ نے بھیجا کیوں ہے. یا اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام، اگر رسول اللہ کے انتقال کے بعد جیسے تمام مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ حق مسلمانوں کو دیا ہے اور مسلمان جسے چنیں گے وہی اللہ کے رسول کا رسول ہوگا اور امت کا امام ہوگا. اگر ہم بھی ویسے ہی مان لیتے کیا حالات ہوتی، کیا تو ہے. ہم نے پیغمبر کے انتقال کے بعد غالب کو یہ دعوے پر السلام کو رسول اللہ کا برحق اور خلیفہ کیوں مانا، بھارت کا نشین کیوں مانا، اپنا امام کو کیا ہے جو نبی کا دلیل ہو. اس طریقے سے آخرت قیامت آگے بہت طبقہ پڑے دنیا میں، آپ کو بہت سے ایسے افراد ملیں گے آخرت نہیں. ارے دوسروں کو کیا کبھی کبھی اپنے یہاں ایسے افراد بدل رہے تھے. ارے کون دیکھ کے آیا، جب جائیں گے تب دیکھا جائے گا. یہ کون دیکھ کے آیا ہے، جب جائیں گے تب دیکھا جائے گا. یہ خود بتا رہا ہے کہ آخرت کا عقیدہ نہیں، یہ خود بتا رہا ہے کہ آخرت کا عقیدہ نہیں ہے. اور اگر آخرت کا عقیدہ نہیں تو اسلام سے خارج مسلمان نہیں ہے. اگر آخرت کو عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. اور اس کو تو تمام مسلمانوں نے قبول کیا ہے، اس کا خالی شیعوں سے تعلق نہیں ہے. سارے مسلمانوں نے اس کو قبول کیا کہ اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ ہم قیامت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ہم تب کے بعد والی زندگی کو نہیں مانتے، اس کا مطلب اس کا عقیدہ آخرت ہے. اگر آخرت میں نہیں ہے تو یہ اسلام سے خارج ہے، مسلمانی نہیں ہے. تو آخرت کیوں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے. یہ غلط موضوع ہے. کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جیسے یہ ساری چیزیں مسئلہ بتائی، اب ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہو کہ اگر کل ہمارا کوئی مسلمان بھائی کل کوئی ہندو بھائی کا سوال کر لے ماتا کر، ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ تم لوگ غم مناتے ہو کہ کیوں غم مناتے ہو؟ خالی اتنا کہہ دینا کہ یہ ہماری آستھا ہے، یہ ہماری عقیدت ہے، یہ کافی نہیں ہے. آپ بات ایسی کرو، دلیل ایسی کرو کہ سامنے والا آنے ہو جائے، مان جائے کہ نہیں برابر ہے. بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، بالکل مناسب ہے. اور یہ جو دلیل والی بات ہوتی تو انسان کے دل کو چھو جائے، یہی چیز دوسرے انسان کو اپنے سے قریب کر دیتی ہے. نہیں یار وہ آپ کی بات کی تھی، اس کے جو بات بتائی ہے بالکل ذہن بیٹھتی ہے، اور یہی لوگ صحیح ہیں. آج الحمدللہ خود مسلمانوں میں پہلے بہت سے جو دین ازاداری سے متعلق، تعزیہ سے متعلق، سینہ زنی سے متعلق، سال بہت متعلق اعتراضات ہوتے تھے. آج بہت چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ دلیلیں، وہ ثبوت، وہ ساری چیزیں ان تک پہنچ گئی. جیسے پہلے باتیں ہوتی تھی عبادت کو نہیں ہوتی، اس طریقے ایسا نہیں کہ ختم ہو گئی، ختم تو نہیں ہوئی ہے. آج بھی محرم آتے ہی ان کو بخار سے نکلتا ہے، دماغ کو ان کا ختم ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے پہلے کفر کے بدلے لگے اسلام کو خارج کر دیا جاتا تھا اور نہیں معلوم کیسے کیسے نام دیے جاتے تھے، اس میں کہیں نہ کہیں سے کمی آئی. کس بنیاد کے اوپر؟ ظاہر سی بات ہے کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سے کچھ شیعہ علماء بہت سے اہل سنت کے علماء بھی ثبوت فراہم کرتے ہیں اس دور کے سلسلے میں. آج آپ دیکھ لیجیے کہ آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے کوئی سنی مجلس میں ہوتا تھا؟
ان کے یہاں بچی ہوتی نہیں. کبھی غم منایا جاتا تھا, غم منانے کو رونے کو بدعت کہتے تھے, اور آج خود رو رہے ہیں. بھلی امام حسین کی اس عزا کا اور امام حسین کا کمال نہیں تو کیا کہا ہے؟ کس بنیاد کے اوپر؟ کل ان کے پاس دلیل شاید نہ رہی ہو, آج ان کو دلیل مل گئی, آج ان کو بالکل مل گیا. یہ غم بدعت نہیں ہے. یہ جو شیعہ لوگ کرتے ہیں کالے کپڑے, یہ کوئی بدعت نہیں ہے. یہ لوگ کریا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, یہ بدعت نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ نے بھی کریا کیا ہے. انبیاء کے ہاں اگر غم کوئی ہوا ہے تو انہوں نے بھی کریا کیا ہے. جناب آدم نے بھی کریا کیا ہے, جناب یعقوب نے بھی کریا کیا ہے, رسول اللہ نے بھی کریا کیا ہے. لہذا اس کا جو جتنا قریب ہوتا ہے اس سے جدا ہوتا ہے, وہ اتنا کم ہوتا ہے. اہل بیت سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اگر اہل بیت کے اوپر مسائل کو یاد کر کے کلیا کیا جائے, یہ بدعت نہیں ہے, یہ شرک نہیں ہے, یہ بھی سنت پیغمبر ہے. ایک بات سمجھ میں آ گئی مسلمان کو. اور اسی وجہ سے آج مجلسیں ہوتی ہیں, محرم میں باقاعدہ ذکر ہو رہا ہے. تاریخ اخبار میں سے ہمارے یہاں مسائل بیان ہوتے ہیں. آج مسجدوں میں مسلمانوں کی ویسی مسائل بیان ہوتے ہیں. آج 5 محرم میں جناب محمد کا ذکر ہو رہا ہے. آج 6 محرم میں جناب اکبر کا ذکر ہو رہا ہے. 7 محرم میں جناب تاثیر کی شہادت میں شہید آ رہی ہے. آج 8 محرم میں جناب عباس کا تذکرہ ہو رہا ہے, اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ بہت بڑا انقلاب, بہت بڑا چینج ہے. اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے ایسے ہی ایک دن پوری دنیا امام حسین کی رضا کے اوپر متفق ہوگی, متحد ہوگی, اور سب کو تسلیم کرنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ نہیں, یہ تو مذہب سچ کا مذہب ہے اہل بیت. یعنی شیعہ لوگ جو کر رہے تھے غلط نہیں, غلط یہی حق اور یہی سچ. بس عزیزان محترم اس سے زیادہ وقت نہیں ہے, باقی جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کہ خود جناب ابراہیم جو جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو لے کے مکے آئے تھے, اور مکے میں تنہا ہے, کوئی نہیں ہے ساتھ میں, لیکن جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل ظاہر بات ہے پانی کا کب تک چلتا, کتنے دن چلتا جو ساتھ میں کر کے گئے تھے. ایک مشکیزہ پانی رہا ہوگا, 2 مشکیزے پانی رہا ہوگے, ایک مشکیزہ پانی کتنے دن چلے گا. یہ تھوڑی سی روٹیاں ساتھ کر کے گئے تھے, اس زمانے میں کولڈ اسٹور یا کوئی وہاں پر فریج تھوڑے ہوتے. جناب ابراہیم کے ساتھ جو روٹیاں تھیں وہ ساری روٹیاں حوالے کر دی کہ ہمارا روٹیاں ہے واپس, تو جان کو پڑھو تو یہ کھانا یہ روٹیاں سمجھ سے. یہ روٹیاں کتنے دن چلے گی, کھانا کتنے دن چلے گا. ایک موقع ہوا یا روٹیاں ختم ہو گئی, موقع ہوا یا پانی ختم ہو گئے. جب تک اپنی بھوک رہی برداشت کیا جناب حاضرہ نے, جب تک اپنی پیاس رہی برداشت کیا جناب حاضرہ نے. لیکن جب اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ تو بچے کا فطری ذخیرہ غذا ہمارے سینے میں ہوتا ہے وہ خشک ہونے لگا. ماں کا دودھ خشک ہو گیا. جب ماں کو غذا نہیں ملے گی, جب ماں کو کھانا نہیں ملے گا, جب ماں کو پانی نہیں ملے گا, ظاہر سی بات ہے یہ شیر کہاں سے پیدا ہوگا. غذائی سے تو یہ شیر پیدا ہوتا ہے. پھر موقع ہوا یا جب شیر خشک ہو, جب تک اپنی بھوک تھی اپنی پیاس سے برداشت کیا. لیکن اب جب اس پیاس کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے بچہ بے قرار ہوا تو جناب حاجرہ سے دیکھا نہیں ہے. ماں ہے, بچہ تڑپ رہا ہے, ہیڑیاں رگڑ رہا ہے. جناب حاجرہ بے قراری کے عالم میں چلی کہاں, کوہ صفا کے اوپر. کوہ صفا کو بڑائی چاروں طرف نظریں دوڑا رہی ہے. کوئی قافلہ مل جائے, کوئی آبادی نظر آ جائے, کوئی کہیں سے پانی چشمہ دکھ جائے, کچھ تیزی سے صفا سے اتری, چلو ادھر کی پہاڑی کو پر نہیں ملا, چلو ادھر چلتے ہیں, وہاں ہو سکتا ہے کچھ دکھ جائے. تیزی سے دوڑ کے آگے مروہ کے اوپر, اور مروہ کے اوپر آنے کے بعد چاروں طرف مسلوں کو دوڑا رکھیں, کہیں کوئی پانی دکھ جائے, کہیں سے کوئی سبیل ہو جائے پانی کی, کہیں سے کچھ نہ دکھا. آپ تیزی سے بیچ میں آئی, جناب اسماعیل کے پاس نہیں, میرا بچہ پیاس کی وجہ سے مر تو نہیں گیا, پیٹ بھوک کی وجہ سے ختم تو نہیں ہو گیا. اب جو 7ویں چکر کے بعد جناب حاجرہ واپس آئی ہے تو کیا دیکھا, جہاں پہ جناب اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں سے پانی کا چشمہ ہو گیا, وہیں سے پانی کا چشمہ ہو گیا. جناب حاجرہ نکل پڑی, پانی خوش ہو گئی.
لیکن اب یہ بھی ڈر ہے کہ پانی ہاتھ نکل تو ہے کہ بہ نہ جائے. لہٰذا آپ نے اپنی زبان سے، جو آپ کی زبان عبرانی زبان تھی، اس عبرانی زبان میں آپ نے کہا زمزم ٹھہر جا. جیسے ہی جناب راجرا کا حکم ملا، پانی اپنے اوپر اٹھنے لگا. عزیزان محترم، بس یہاں پر ہمارے لیے سوچنے کی جگہ، غور کرنے کا مقام ہے کہ جس اللہ کو پانی نکالنا ہی تھا، چشمہ کھولنا ہی تھا، جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو سیراب کرنا ہی تھا، اس نے پہلے کیوں نہیں چشمہ نکال دیا؟ کہ جناب حاجرہ اس کا دوڑنا کیوں پڑا؟ کہ جناب اسماعیل کو اتنا بھوکا پیسہ رہنا کیوں پڑا؟ جو چشمہ بعد میں نکلا یہ پہلے نکلا تھا، پہلے کیوں نہیں نکلا؟ جناب حاجرہ جاتی ہے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کے پاس صحیح کرتی ہوں، صحیح جب پوری ہو جاتی ہے پھر واپس آتی ہے، پھر چشمہ نکلتا ہے. عزیزان محترم، دیکھیے میں نے جناب آدم کے ذکر میں آپ کے خدمت میں پوچھا تھا کہ جناب آدم کی یہ جو جنت والی زندگی تھی، یہ رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے نصیحت کے طور پر، عبرت کے طور پر تھی. یہ جناب آدم کے لیے مقدمے کے طور پر تھی. ایسی یہاں پر بھی اللہ چاہتا تو یقیناً وہ قادر مطلق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ پہلے بھی چشمہ کھول سکتا تھا، پانی نکال سکتا تھا، لیکن اللہ نے پانی نہیں نکالا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. پانی چشمہ کب ظاہر ہوا؟ جب جناب حاجرہ پہاڑ کو پڑ گئی اور صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سعی. سعی کے معنی کیا ہے؟ سعی کے معنی ہے عربی میں کوشش. کوشش، سعی یعنی کوشش. جناب حاجرہ نے کوشش کی تھی بچے کو سیراب کرنے کے لیے. جناب حاجرہ نے سعی کی تھی پانی کو تلاش کرنے کے لیے. اللہ نے کام کیا. اچھا اس موقع پر تو صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ جناب حاجرہ پانی تلاش کر رہی تھی. یہ آج جو حاجی صاحب کرتے ہیں یہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ اور وہ بھی صاحب صفا سے مروہ، مروہ سے صفا میں چلے دوڑ رہے ہیں. بھائی جناب حاجرہ پانی ڈھونڈ رہے تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ جناب حاجرہ کو تو پانی ملا، تم کو کیا ملا؟ اور تم کہیں کہ یہ آج صفا سے مروہ، مروہ سے صفا پڑ جا رہا ہے. اللہ نے اسے جزوے حج بنا دیا، ارکان حج میں قرار دے دیا کہ جو بھی حاجی مکے جائے گا اس کے لیے بھی لازم ہے، واجب ہے کہ وہ بھی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کے اوپر چکر لگائے. عزیزان محترم، کیوں؟ اللہ تو رہتی دنیا تک اپنے تمام بندوں کو ایک درس دینا تھا، سکھانا تھا، سبق دینا تھا کہ دیکھو اس عمل کا نام ہے صحیح. اگر میں چاہتا تو حاجرہ کے لیے صحیح سے پہلے ہی پانی نکال دیتا، لیکن پہلے صحیح تھی پھر پانی نکلا. لہذا اسی طریقے سے اس عمل کو حج کا رکن قرار دے کے رہتی دنیا تک، قیامت تک تم کو درس دے رہا ہوں کہ دیکھو اگر تم کچھ چاہتے ہو، چاہے دنیا چاہو یا آخرت چاہو، نہ تو دنیا تم کو بغیر صحیح کے ملے گی اور نہ آخرت بغیر صحیح کے ملے گی. دنیا چاہیے تو کوشش کرو، آخرت چاہیے تو کوشش کرو. ایک سلامات بھیج دے محمد والے محمد. نبی کی ماں کے قدموں سے مس ہو گئی تھی تو اللہ نے فوراً بنا دیا. اللہ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں. میں نے عرض کیا کہ دلیل ہمارے پاس فراہم ہوتی ہے، ہم کو دلیل مل جاتی ہے. اس وقت معصومین کی قبروں کا احترام کرتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں، ان روزوں کے قریب جاتے ہیں. بہت سے مسلمان سمجھ میں نہیں آتا کہ قبروں کو بوسہ کیوں دے رہے ہو، حرام ہے. یہ قبروں کے پاس کیوں جا رہے ہو، یہ بدعت ہے. قرآن صفا اور مروہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں.
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا میں کون ہے، مروہ میں کیا ہے خصوصیت کہ اللہ نے کہا کہ یہ نشانیاں ہیں، کہا کہ ایک نبی کی ماں نے نبی کی جان بچانے کے لیے ان پہاڑیوں میں دوڑی تھی۔ اگر ایک نبی کی ماں ایک نبی کی جان بچانے کے لیے پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑے تو پہاڑیاں اتنی محترم ہو جاتی ہیں کہ اللہ کو شاعر اللہ قرار دے دیتا ہے، ان کو اپنی نشانی بنا دیتا ہے، ان کا احترام سارے مسلمانوں کے لیے لازم ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں کا تقویٰ قرار دیتا ہے اس کے احترام کو۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ پہاڑیاں محترم ہے تو خالی ایک نبی کی ماں کے پیروں سے بس ہو گئی، تو اب وہ معصومین علیہ السلام کی قبریں چاہے وہ رسول اللہ کی قبر ہو یا اہل بیت مطہرات کی قبریں ہو جہاں پر خالی مس نہیں ہوئے بلکہ اس میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام کرتے ہیں، اس میں تو حضور آرام فرما ہے، ان قبروں میں تو خود معصومین آرام فرما ہے۔ اب اگر ان کا احترام کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کو مفرح کیا جائے تو یہ بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، یہ بھی دلوں کا تقویٰ ہے۔ اس آرام دیکھتے محمد والے محمد تو عزیزان محترم، حقیقت میں امام حسین کہ جنہوں نے دین کے بچانے کے لیے ایک نبی کو بچانے کے لیے ایک ماں اگر کوشش کرتی ہے تو وہ ماں لائق احترام ہو جاتی ہے، اگر اس کے پیروں سے کوئی زمین مس ہو جاتی ہے زمین لائق احترام ہو جاتی ہے، تو سرزمین کربلا کہ جہاں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے فرزند رسول نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اب اگر اس زمین کا احترام کیا جائے، اس مٹی کا احترام کیا جائے کہ جس سرزمین سے جس مٹی میں کا خون جذب ہو گیا، تو اس کا احترام بدعت نہیں ہے، یہ بھی دلوں میں تقویٰ ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں سب کچھ ختم کر دیا امام حسین، جو بھی یہ الہی وعدہ ہے کہ اللہ کے لیے تم نے اپنے کو ختم کیا ہے، اللہ کے لیے تم نے اپنے کو بٹایا تو اللہ بٹنے نہیں دے گا تم کو، جب تک اللہ کا نام باقی ہے تمہارا بھی نام باقی رہے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد آج دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں کہ جہاں سے جہاں حسین کی آواز نہ آئے، جہاں حسین کے عقیدت مند اور حسین کے محبت کرنے والے اور حسین سے افضل کرنے والے وہاں مرنا۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر عصر عاشور بات تمام ہو جاتی کہ شاید یہ آزاد کے دن جو ہے یہ 40 تک اور 8 تک نہ جاتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کربلا کا ختم نہیں ہوئی ہے، کربلا کے بعد تو اور بھی زیادہ ظلم ہوا ہے۔ کربلا تک تو مسئلہ یہ تھا کہ جتنے بھی مصائب تھے یہ خود اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ سے فداکاری کرتے آئے، قربانی دیتے آئے، اور ان کے خاندان کے گھر کے انداز کے مطابق تھے، اور یہی تو میں نال نے کہا تھا کہ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، امام یہ بولنا تھا کہ یقیناً شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن اس کے بعد جو مرحلہ ہے یہ ہمارے گھر کی میراث کہاں ہے کہ جہاں اوپر ہماری ماں ہے اور بہنیں اس عالم میں بلوائے ہاتھ میں لائے جا رہے ہیں، اس سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، جزاک اللہ خیر جزا ہزاروں کربلا سے قافلہ چلا اور اب قافلہ کربلا سے روانہ ہوا ہے۔ واقعہ کربلا کیا ظلم ہوا ہے اہل حرم کے اوپر، اور کربلا میں جو بھی شہید ہوا اس کی پیاس وہاں تک ختم ہو گئی، کربلا میں جو بھی شہید ہوا اس کی پیاس کہاں تک تھی، اس کی شہادت تک، لیکن جو یہ رہ گئے تھے اہل حرم تھے ان کی پیاس کہاں تک تھی اور ان کو پانی کب ملا۔ میں بس ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ واقعی ان کو کب پانی ملا، کہاں پانی ملا، سوچنا۔ پہلے قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، کوفے اور کربلا کے بیچ میں قافلے کو روکا گیا، تو پھر 13 محرم کو قافلہ 12 محرم کو یہ کوفے پہنچا، اس سے پہلے بیچ میں قافلے کو روکا گیا۔ جب قافلے کو بیچ میں روکا گیا
تو جناب زینب نے پوچھا کہ قصہ ذرا بنو کو قافلے میں کیوں روکا گیا ہے؟ تو پتا چلا کہ شمر بنو کچھ ساتھیوں کو لے کے اور مشکیزیں لے کے فرات پہ گیا پانی لینے کے لیے، پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ تھوڑی دیر تک اس تھی کہ دیکھا شمر بنو مشکیزیں لے کر آ گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور جتنے بھی سوار تھے سب کو پلانا شروع کیا، جتنے بھی سپاہی تھے سب کو پانی پلانا شروع کیا۔ جناب سکینہ جناب زینب کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہی اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو ملتی جاتے تھوڑا سا پانی اس مرحوم سے لے لو۔ جناب زینب فرماتی ہے بیٹی شمر بہت شبی ہے تو تجھے پانی نہیں دے گا، لیکن اگر تم جانا ہی چاہتی ہو جاؤ دے دو۔ جناب سکینہ نندے نندے قدموں سے آئی اور آنے کے بعد کہتی ملوک مجھے تھوڑا سا پانی دے دے۔ لیکن حالت یہ تھی کہ جب جناب سکینہ داہنی طرف آتی تھی یہ اپنا رخ بائیں طرف کر لیتا تھا، اور جب بائیں طرف آتی تھی تو یہ ملوک داہنی طرف کر لیتا تھا۔ جناب سکینہ نے تصور کیا کہ شاید جب سارے سوار پانی پی لیں گے جب پانی مل جائے، سوار سب پانی پی چکے اس نے گھوڑوں کو پلانا شروع کر دیا۔ جناب سکینہ پھر آگے گئی، پھر اس گھوڑوں کا وہی انداز اور وہی رفتہ۔ جناب سکینہ نے سوچا کہ شاید جب گھوڑے پانی پی لے اور اونٹ سیراب ہو جائے تب شاید پانی مل جائے۔ کہتے کہ سوار پی چکے اور جو سواریاں تھیں یعنی گھوڑے اور ناکے یہ بھی سب سیراب ہو گئے۔ جب جناب سکینہ نے دیکھا یہ سب پانی پی چکے، اب پھر جناب سکینہ اپنی جگہ سے اٹھی، ننگے ننگے قدموں سے آگے آئی، آگے آنے کے بعد کہتی بولو مجھے تھوڑا سا پانی دے دے۔ کہتے کہ شکر نے ایک برسہ سکینہ کی طرف رک دیا اور سکینہ کی طرف رک کرنے کے بعد اپنا رخ پھیر کے نظر نہیں آئے اور سکینہ سے رخ پھیرنے کے بعد زمین دوبارہ مشکیزیں کے تہانے کو کھول دیا۔ رضاکاروں سکینہ نے پانی کو بہتر ہوا دیکھا، اس مرتبہ گیلی مٹی کو دیکھا، کر کے آواز دی چچا بڑے ذرا کے دیکھو آپ کی بیٹی اب تک پیاسی ہے، پانی آیا دشمن سے رات ہو رہا ہے، جانور سے رات ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے بچے اب تک پیاسے ہیں، آپ کی سکینہ اب تک پیاسی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین ليعلم الذين ظلموا أيام رب السماء وأبينا وبعدنا بارئنا كذب وقرانا قبول فرمان ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات کی اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سربلند فرما۔ جو مومن مریض کی درخواست کر جن مریضوں کو شفا کے لیے کہا جائے وہاں ان تمام مریضوں کو شفا قاتل اور عاجل عطا فرما، بارئنا دنیا رخصت اس کی مغفرت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سربلند فرما۔ مولا امام زمانے علیہ السلام سے ضرور میں تاکید فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور سنت کو شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا